مفتی صاحب کیا کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جو بھٹکتی ہیں؟ میرے سوال کا ضرور جواب دیجیے۔ دیکھیے مرنے کے بعد جو روحوں کا جو مقام ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ روحیں رہتی کہاں ہیں، پھر وہاں سے آپ کو انشاءاللہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے ہی روح کو نکالا جاتا ہے نا، تو روح کے دو مقام ہیں۔ اچھی روح کا ایک الگ مقام ہے، بری روح کا ایک الگ مقام ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ اس کی علماء نے، مفسرین نے تفسیر بیان کی ہے کہ یہ لکھا ہوا دفتر بھی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نیک بندوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ کب رکھا جاتا ہے؟ جیسے ہی روح کو نکالا جاتا ہے، جو فرشتے لے جاتے ہیں تو جا کر اس کو علیین میں رکھتے ہیں، اچھے بندے کی روح کو۔ برا بندہ، گناہگار بندہ، بے نمازی، فاسق، فاجر، کافر، اس کی روح جب نکلتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ عربی میں سجین جو ہے نا، سجین عربی کا لفظ ہے، قید خانے کے سجین کے معنی ہے قید خانہ، یعنی کہ جیل۔ تو جو برا بندہ ہوتا ہے اس کی روح کو لے جا کر سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا کہ روح جا کر اچھے کے علیین میں رہتی ہے، برے کی سجین میں رہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی روحیں بھٹکتی ہیں یا روحیں نہیں بھٹکتی ہیں؟ جب مردے کو پھر قبر میں رکھا جاتا ہے تو اچھا بندہ ہو یا برا بندہ ہو، ان کی روحوں کو اس کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال جواب ہونے کے بعد پھر روحوں کے مقام چینج ہو جاتے ہیں۔ کچھ نیک بندے جو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، ان کی روح کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کی روح کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھا جائے۔ جو جنتی پرندے ہیں نا، جو جنت کی سیر کر رہے ہیں، تو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی، نیک بندے کی روح کو اٹھا کر پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دو۔ تو وہ روحیں پرندوں کی پوٹوں میں رہتی ہیں اور وہ جنت کی سیر کیا کرتی ہیں، آرام سے گھومتی ہیں، نو ٹینشن ہو کر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نیک بندے جن کے بارے میں آتا ہے کہ سوال و جواب کے بعد اعلان کیا جاتا ہے، جب وہ صحیح فرشتوں کے سوال کے جواب دے دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جب یہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کو ایسے سلا دو جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، یعنی سوائے اس کے خاوند کے اسے کوئی نہیں جگا سکتا۔ تو اس کو بہترین ایک نیند سلا دیا جاتا ہے اور اسے قیامت کے دن ہوش آئے گا جب ونفخ فی الصور، سور کو پھونکا جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا آپ رات میں سوتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ سو گئے 9-10 بجے آپ سوئے، اور جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوئیں آپ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، ارے یار ابھی تو سوئے تھے، اتنی جلدی صبح ہو گئی۔ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کب صبح ہو گئی؟ نہیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار انسان ہے، کسی کے ہو رہا ہے پیر میں درد، کسی کے ہو رہا ہے سر میں درد، اب وہ پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ رات کتنی بڑی ہے، اسے نیند ہی نہیں آ رہی، تو ایک ایک سیکنڈ دیکھ رہا ہے ٹائم کہ یار اب 2 بجا، اب 2:10 ہوئے، اب 2:30 بجا، 3، وہ گن کے اس کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، گھڑی دیکھ کے۔ تو اس کو چونکہ تکلیف ہے نا، اس کی رات تکلیف میں گزر رہی ہے، تو اسے بہت لمبی رات لگ رہی ہے۔ لیکن جو چین کی نیند سو گیا، بہترین اے سی چلا کے گرمی میں، تو اسے کون سی اسے رات پتہ چلے گی؟ اسی طرح سے جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے، اسے قیامت تک کا عرصہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور وہ اٹھیں گے اور کہیں گے ممبر قدینہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ نیک بندے کہیں گے، جب برے بندے کہیں گے نا کہ یہ ہمیں ہماری مرکز سے، ہماری قبر سے کس نے جگا دیا؟ قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو جو گناہگار بندے ہوں گے ان کو اس سور کی، جو سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی تو اتنا وہ دہشت میں آ جائیں گے کہ وہ گناہگار بندے جو قبر میں سزائیں بھگت رہے ہوں گے، جن کے اوپر قبر میں سزائیں مسلط ہوں گی، کہ ایک گرزہ پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے، وہ قیامت تک ان کے اوپر چلتے رہیں گے۔ تو لیکن جب قیامت آئے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا۔ اللہ اکبر! آپ سوچ کے دیکھیں کہ جہنم کا اور میدان محشر کا اور سور کا جو قیامت آئے گی، اس قیامت کا زلزلہ اتنا خوفناک ہوگا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے، کہ اس زلزلے سے، اس سور کی آواز کو گناہگار بندے جو قبر میں عذاب کو برداشت کر رہے ہوں گے، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا۔ یعنی کہ
قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا اس وقت جو انہیں تکلیف ہوگی نا، تو قبر کی تکلیف جو وہ برسوں سے جس تکلیف میں رہ رہے ہوں گے وہ ان کو نیند معلوم ہوگی. وہ کہیں گے ہم نیند میں تھے، ہم تو آرام سے سو رہے تھے کہ اپنی قبر کے اندر، جبکہ عذاب میں ہوں گے. لیکن اتنا خطرناک وہ قیامت کا منظر ہوگا. تو ان کے جواب میں نیک بندے کہیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سورہ یاسین کا ترجمہ ہے کہ یہ میرے رب کا وعدہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، ہم ایمان لے آئے اور نبیوں نے رسولوں نے سچ کہا تھا تو ہم نے ان کی بات کو مانا اور ہم ان کے پیچھے چلے، اللہ نے آج ہمیں کامیاب کر دیا. تو بہرحال قبر میں جانے کے بعد جو برے بندوں کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کے اوپر عذاب کو طاری کر دیا جاتا ہے. اچھا، ان کی روح کہیں بھی رہے، علیجین میں رہے یا سجین میں رہے یا پرندوں کی پوٹوں میں رہے یا سلا دیا جائے، لیکن اس کی روح کا تعلق، مردے کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور رہتا ہے. ایسا نہیں کہ روح کہیں چلی گئی اب یہاں پہ باڈی پڑی ہوئی ہے. عالم برزخ جو ہے، عالم برزخ ہے ہی وہ دنیا. عالم برزخ میں اس کی روح کہیں بھی رہے لیکن اس کی روح کا تعلق اس کی باڈی کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ ضرور رہتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد اور ان ساری باتوں کا مقصد ایک ہی نکل جاتا ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں. اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو جیسے ہی ہماری موت کا وقت آئے گا اس وقت سے جو ہم خسارے میں، نقصان کی طرف جائیں گے، اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، قبر کے عذاب سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، پلصراط میں میدان محشر کی سختیوں سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.